السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر ہمیں خاص طور سے دو کام کرنا ہے۔ نمبر ایک، روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اب روزے کی فضیلت کیا ہے، نیت کیسے کرنا ہے اور اس کا سحری کا آخری وقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کثرت سے ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹی سی دعا سکھلائی ہے کہ جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرمائیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو اے اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائیے اور ہماری عمر کو دراز کر دیجئے، ہماری عمر کو اتنا لمبا کر دیجئے کہ ہم اس مہینے کی، اس سال کی، ہم جو ہے اس سال کے رمضان کو ہم پا سکے۔ آدمی صحت مند ہوتا ہے، آدمی بالکل تندرست ہوتا ہے اور پتہ نہیں رمضان کے آنے سے پہلے یا کبھی بھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم جو ہے رجب تک پہنچ گئے، شعبان تک پہنچ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے تاکہ ہم رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کر سکے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ سے اپنی عمر میں برکت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان سے آنے سے پہلے ہمارے مال میں، تجارت میں برکت عطا فرما دیجئے تاکہ ہم رمضان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ گزار سکے، تاکہ ہم جو ہے ہمارے ذہن میں تجارت کی ٹینشن نہ ہو، کاروبار کی ٹینشن نہ ہو، تو ہمیں تجارت میں اور اسی طریقے سے ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنا ایک نظام الاوقات بنا لینا اور اپنا ایک ٹائم فکس کر لینا اور اپنی تجارت کے ٹائم کو فکس کر دینا کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے آنے سے پہلے میں اپنی تجارت، اپنے کاروبار اور ہر کام کو ترتیب دینے کی کوشش کروں گا اور ترتیب دینے کی کوشش کرتا رہے تاکہ رمضان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو اپنی صحت، تندرستی اور عافیت اور اپنی عمر کی برکت کی دعا، اور دوسرا اپنے مال، کاروبار اور تجارت اور وقت کے اندر برکت کی دعا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ تو اس دعا کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا کیجئے اور رمضان تک ہمیں جو ہے پہنچا دیجئے تاکہ ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اب دوسرا عمل کیا کرنا ہے، ہمیں روزے رکھنا ہے۔ دیکھیے روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو دل کو پاک کرتا ہے، جو دل کو صاف کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے روزے رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہیں پایا جاتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے ایک ریا کا یا دکھلاوے کا شبہ ہو جاتا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ریا کا اور دکھلاوے کا شبہ ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ریاکاری کا تھوڑا بہت شبہ آنے لگتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو شبہ آنے لگتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ صرف بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا راز ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ صرف میرے اللہ کو معلوم ہے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے نا۔ اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور جب دل کی صفائی ہوگی تو رمضان کی برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے کے اندر کسی دن کو خاص کرنا یا کسی ایک دن خاص کر کے روزہ رکھنا اور اس کی فضیلت کو زیادہ سمجھنا، یہ ہمیں قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب کثرت سے روزے رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا آج دل چاہا آپ نے روزہ رکھ لیا،
फिर आपने 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन रोज़ा रख लिया, एक दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन रोज़ा रख लिया। जैसे इंसान की तबीयत, जैसा उसका दिल चाहा, उसकी खुशनुदी, वैसे वो रोज़ा रखने की कोशिश करे ताकि उसके दिल की सफाई हो और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करे, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत हासिल हो जाए। तो रोज़ा हमें रजब के महीने में इसलिए रखना है कि ताकि एक मुस्तहब अमल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे इसलिए हम भी रख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रजब के रोज़े की फजीलत ज़्यादा है दूसरे महीनों के मुकाबले में, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस तरीके से रमज़ान के अलावा या दीगर जो महीने हैं, जैसे रमज़ान के अलावा दीगर जो महीने हैं उनमें जो हम नफली रोज़े रखते हैं, जैसे उनका सवाब है, इसी तरीके से रजब के महीने में नफली रोज़ा रखने का सवाब है। हमें इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना है कि 27 रजब को जो रोज़ा रखेगा उसको 1000 साल की इबादत या पता नहीं क्या क्या, तो हमें ये चीज़ें शामिल नहीं करना है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला सवाब देने वाला है, वो चाहे जितना सवाब अता कर दे, वो चाहे जितना हमें दे दे। तो हमें कुरान और हदीस पर अमल करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें बतलाया है या जो अमल आप करते थे उसी तरीक़े पर हमें रहना है। तो आप कसरत से रोज़ा रखा करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़ा रखते थे, तो हम किसी भी दिन जो है जितना हमारा दिल चाहे हम रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ये ना समझे कि इसकी फजीलत ज़्यादा है इसलिए हम रखें, अपने आप को मजबूर ना करें, बल्कि मुस्तहब और अच्छा अमल है, हम करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और इसके साथ साथ हमें नियत कैसे करना है, तो नियत बिल्कुल आसान है कि मैं नफली रोज़े की नियत करता हूँ या नफली रोज़े की नियत करती हूँ, बस ये रोज़ा आपके लिए काफ़ी है। तो समझ में आ गई आपको नियत, कि मैं नफली रोज़े की नियत करता हूँ या नफली रोज़े की नियत करती हूँ। रजब का महीना नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आज नियत की है अपने नफली रोज़ा रखने की, ये भी आपके लिए काफ़ी है। मैं आज रोज़ा रखूँगा, ये भी काफ़ी है। मैं आज रोज़ा रखूँगी, ये इतनी सी नियत काफ़ी है। रजब का महीना या रजब की किसी तारीख़ को मुतय्यन करना कि आज की फ़ुला फ़ुला तारीख़, फ़ुला फ़ुला दिन में रोज़ा रख रही हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि इतना काफ़ी है कि मैंने आज का रोज़ा रखा या मैं आज रोज़ा रखूँगी या रोज़ा रख रही हूँ, ये नियत काफ़ी है। और वक्त क्या है कि आप 3 बजे सहरी कर रहे, 4 बजे करें, 5 बजे करें, और अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस हिसाब से जो है 5:55 पर, 5:56 या 58 पर करीब करीब जो है सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। कुल मिलाकर के आप जहाँ से जिस इलाके में रहते हैं, तो अपनी जो फजर की अज़ान होती है, तो फजर की अज़ान से 5 या 7 या 8 मिनट पहले पहले जो है सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, उससे पहले आप सहरी कर लिया करें। तो आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 5:55 पर, बल्कि बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बहुत पहले सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो अपनी मस्जिदों में जो अज़ान होती है उस अज़ान से 5 या 7 मिनट पहले अपनी सहरी ख़त्म कर लिया करें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।